وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بہلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، کام کرد اور لوگ کا مارا، جگت نہ آیا راس، جب جب رام نے قسم لیا تب تب پایا بنداس، چھوڑ کے اپنے محل دو محل، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کی سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، چھوڑ کے اپنے محل دو محل، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کی سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا، ہے وہی رام کے لیک کی ریکھا، آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے قسم لیا تب تب پایا بنداس۔ ماحول میں بڑی تیزی کے ساتھ گلزار صاحب نکل گیا۔ گلزار صاحب 200 روپے دیے ہیں، اللہ گلزار کو گلزار بنائے، آمین۔ قبولیت کی گھڑی ہے، دوسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ دھوم دھام سے ربیع الاول منائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہر سال کا ریکارڈ توڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بائی پاس جا رہے ہیں، چونکہ بڑھارا کوٹھی میں 12 بج جانے کے بعد جو بھی آئے گا وہ ہاف پاگل ہوگا، اور جو نہیں جائے گا وہ فل پاگل ہوگا۔ ایک تو ہم ہاف پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد آپ کو جلسہ سنانے کے لیے بیٹھے، آپ فل پاگل ہیں کہ جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ خیر، دونوں پاگل ایک جگہ جمع ہوں گے تو یہ رانچی ہی ہوگا، یہ بڑھارا کوٹھی نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام بہت تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رات کا ٹائم ہے، گروجی اور چیلا دونوں جنگل میں، بھوک لگی تو گروجی نے چیلا سے کہا کہ بیٹا لکڑی کاٹ کر کے لاؤ۔ کہا گروجی پاؤں میں بہت درد ہے، آپ ہی جائیے کاٹ لیجیے۔ کہا بیٹا آٹا گوندھ لو، روٹی پکانی ہے، بھوک لگ رہی ہے۔ کہا گروجی بہت تھک گیا ہوں، آپ ہی یہ کام کر لیجیے۔ کہا کہ بیٹا سالن بنا دو۔ کہا گروجی یہ بھی کام ہم سے نہیں ہوگا۔ جب کھانا پک کر کے تیار ہو گیا، دسترخوان پر لگ گیا، تو گروجی نے کہا بیٹا کھانا تو کھا لو۔ کہا کہ گروجی بار بار انکار کرنا اچھا نہیں ہے، انکار کرتے ہوئے شرم آتی۔ سچے عاشق اور جھوٹے عاشق کی پہچان آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ربیع الاول کو سامنے رکھیے، دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ لڑکی جا رہی ہے، ابھی جو آپ دیکھیں گے سڑک پہ لڑکا لڑکی دونوں ایک ساتھ پاس کر رہے ہیں۔ اچھا، جو لڑکی کے کندھے پر لڑکے کا ہاتھ ہے وہ اس کی سالی ہے، بہن سے زیادہ سالی پر آج اس جلسے میں وہ مہربان نظر آ رہا۔ آئندہ کبھی بھی آپ لوگ جلسہ کیجئے، آنے والے مستورات کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مردوں کا راستہ الگ اور عورتوں کا راستہ الگ۔ اگر میلہ ٹھیلا میں عورت آتی ہے تو جلسے میں عورت کو آنے کی پابندی لگا دیجئے۔ دن میں ان کے لیے جلسہ کیجئے، مردوں کو مت بلائیے۔ رات میں ان کے جلسے پر پابندی لگا دیجئے۔ یاد رکھیے کوئی ایسا کانڈ ہو جائے گا کہ زندگی بھر کے لیے بڑھارا میں جلسہ ہونا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے دھیان رکھیے گا۔ دولت جاتی ہے چلی آتی ہے، دولت جاتی ہے چلی آتی ہے، دادا سے گئی ہے پوتا کے پاس آئی، نانا سے گئی ہے نواسے کے پاس آئے گی، لیکن جب ماں بہن کی آبرو جائے گی تو کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گی۔ اس لیے بہت دھیان رکھیے گا۔ آئندہ پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی جا رہی ہے، لڑکی جا رہی ہے، پیچھے اس کے لڑکا جا رہا ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے پوچھا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تم پر عاشق ہوں۔ تو لڑکی کو معلوم کرنا تھا کہ یہ 1 نمبر عاشق ہے یا 2 نمبر عاشق ہے۔ تو لڑکی جھٹ سے کہتی ہے ارے تم میرے اوپر کیا عاشق ہو؟
اگر عاشق ہونا ہے تو میری بہن کے اوپر عاشق ہو جاؤ, وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اب یہ جو مجنوں تھا اس کو چھوڑ کر کے ادھر دیکھنے لگا, تو لڑکی نے ایک تماچا کھینچ کر کے مارا. تو کہتا عاشق ہے, تو جھوٹا عاشق ہے. اگر عاشق ہوتا تو میری طرف تمہاری نظر ہوتی, غیر کی طرف تمہاری نظر نہیں جاتی. نبی کے عاشق ہو داڑھی نہیں, جھوٹا عاشق ہے. نبی کے عاشق ہو عالم سے تم کو نفرت, جھوٹے عاشق ہو. نبی کے عاشق ہو, نبی کی سنت پر کھڑے نہیں, جھوٹے عاشق ہو. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. انتقال ہو گیا شوہر کا, مالدار تھا, باغ بگیچہ بنگلہ گاڑی چھوڑ کر کے مرا. بیوی رو رہی ہے, کہہ رہی ہے گاڑی میں کون رہے گا؟ دیور کھڑا ہو گیا, میں رہوں گا. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کہ اس بلڈنگ میں کون رہے گا؟ مرنے والا چلا گیا. کہ میں رہوں گا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کہا کہ اس گاڑی کو کون چلائے گا؟ کہ میں چلاؤں گا, گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اب بھابھی نے کہا کہ میرے شوہر نے 1 لاکھ قرضہ کیا ہے, وہ کون ادا کرے گا؟ یہ گم مار دیتا ہے, گم تراوی میں چلا گیا, بھول ہی نہیں رہا. تو بھابھی نے کہا وہ مطلب کے لیے تو ہاں ہاں کرتے تھے, اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے نانا. جلوس نکالنا ہے, جھنڈا نکالنا ہے, یہاں سے وہاں ڈی جے سے لوگوں کے کان کے تالے پھاڑ دینا. لیکن نبی کی سنت پر کون کھڑا ہوگا؟ تو دوسرے لوگ کھڑے ہوں گے, ہم کو فرصت نہیں ہے. یہ جھوٹے عاشق ہیں. دھیان سے سنیے گا, یہ جلوس کب سے نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال تک کوئی جلوس نہیں نکلا. ربیع الاول میں کوئی جلوس نہیں نکلا. 600 سال گزر گئے, کوئی جلوس نہیں نکلا. جب 7ویں صدی آئی, 700 سال کے بعد ایک ریاکار بادشاہ گزرا, موصل شہر کا بادشاہ گزرا. اس نے جلوس نکالا تاکہ لوگ اس کے بہانے سے ووٹ دیں گے اور میں ستے میں رہوں گا. اس سیاست سے اس نے ربیع الاول کا جلوس نکالا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جس دن نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ روشن نظر آ رہا تھا. جس دن نبی مدینہ چھوڑ کر کے گئے, مدینہ چاروں طرف سے تاریک نظر آ رہا تھا. 12 ربیع الاول میں ہمارے نبی نے دنیا کو چھوڑا. اب جشن منانا چاہیے, سوگ منانا چاہیے. سوگ منانے کا حکم نہیں ہے, جشن منانے کی اجازت نہیں ہے. عید میں تو اجازت ہے, بقرعید میں اجازت ہے, ولادت میں اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے, جشن نہیں منائیں گے, اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ.